پھر اس کے اندر خوف ہوتا ہے کہ جو ہی وہ خطرہ وہ ضرر درپیش آئے تو یہ فرار کرے اس سے۔ یہ بہت ایک کامن سینس کی بات ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ ہماری جو بدنی زندگی ہے، جسمانی، حصی، یا آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو مادی زندگی ہے اس میں بہت اچھی طرح یہ اب جب آپ جمعہ پر آئے ہیں، صبح سے اٹھے ہیں تو السلام علیکم، اٹھتے ہی آپ کا معدہ خالی ہے، ہوتا ہے جب سو کے بندہ اٹھتا ہے تو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی آپ کو بریک فاسٹ کے لیے دسترخوان پر بھیجنے کے لیے۔ کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں اتری، چونکہ انرجی کے لیے غذا چاہیے، اور غذا جو ہی ختم ہوئی ہے تو آپ کے وجود کے اندر ایک بھوک نامی ایک انگیزہ اٹھا ہے جس نے آپ کو خود بخود ہدایت کر کے اس ناشتے کی طرف لے گئی ہے جس سے آپ کے وجود میں انرجی آنی ہے۔ بہت ساری چیزیں اب جب آپ آ رہے تھے تو ظاہر ہے روڈ پر آئے ہیں تو ٹریفک ہوتی ہے، آمنے سامنے ٹریفک ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال کیا ہے تب بحفاظت یہاں پہنچے ہیں، اور جاتے ہوئے بہت سارے قوانین کا خیال کریں گے تب اس روڈ سے گزر کر بحفاظت گھر پہنچے گی۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے جو کمال کی ضروریات ہیں ان کو پرووائڈ کرنا، ان کو مہیا کرنا، اور جو اس کمال تک پہنچنے کے موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرنا یا ان سے بچنا۔ پھر عرض کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی حفاظت ہے، متقی یعنی محفوظ۔ ایک اور معنی کیا تھا تقویٰ کا، اگر یہ مادہ قوت سے ہو تو متقی یعنی اس پاور کو اپنے اندر رکھنے والا جو گناہوں کے مقابلے میں اس کو سٹیمنا عطا کرے۔ جب گناہ کا موقع آئے تو وہ پاور، وہ عفت، وہ حیا، جو گناہ کا موقع ہو یہ قادر ہو اور اس کے اندر وہ شرم، حیا، خوف خدا کا، وہ پاور، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مراحل ہیں تقویٰ کے۔ پہلا جو بہت ضروری ہے، جس کا ہر جگہ پر ہے امر ہے، وہ یہی تقوی کی پہلی سٹیج عرض کر رہا ہوں، یہ ہے کہ جو اللہ نے فعل، افعال حرام قرار دیے ہیں ان سے بچ جائیں، جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے ان کو اپنائیں۔ پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے، پہلی سٹیج، پہلی کلاس تقوی کی محرمات سے بچنا اور واجبات کو ادا کرنا ہے۔ اب اگر آپ یعنی اس وجہ سے بھائی ابھی مجمع کم ہے یا خطیب جمعہ کے ساتھ سوز ہی موجود نہیں ہے کہ قصیدہ سنائے، یہ پریشانی اگر آپ کو نہ ہو تو دیکھیں کہ یہ جو مرحلہ تقوی کا ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں تو اب اپنی پریشانیوں کی طرف، گھر میں مجھے جو پریشانی ہے، میں اپنی پریشانیوں سے آگاہ ہیں، آپ کو جو پریشانیاں لاحق ہیں ان سے آپ ہر شخص اپنی پریشانیوں سے بہتر آگاہ ہے، اور پھر گھر کے باہر، گلی میں، کوچے میں، شہر میں، ملک میں
جن پریشانیوں نے سانس لینا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں اپنے جو دوست اور بعض شاگرد جو یہاں سے پڑھ لکھ کر باہر چلے جاتے ہیں ان کا بڑا میں مخالفت کرتا تھا. جب بھی ان کا رابطہ ہوتا تھا ملتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ اتنے باصلاحیت ہیں, اپنی صلاحیتیں ان کے پاس پہلے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یورپ والوں کے پاس کہ آپ پاکستان میں آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی آرٹ دیا ہے, کوئی فن دیا ہے, کوئی ٹیکنیک دی ہے, تو آپ بھی ان کے جا کے نوکر بن گئے ہیں. لیکن کبھی کبھی خود تبلیغ کرنے والا یہیں جامعۃ المنتظر میں تھا میں, تو ایک بات چلی رہتی ہے نا کہ وہ یہ جو علماء کرام ہیں یا علماء کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ذاکرین کو نہیں سننا, ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا ظاہر ہے جو کہ میں اس موضوع پر ہر خطبے میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. جی آج کلیئر ہو جائے, واللہ بخدا مسجد ہے, مجلس کا خدا نخواستہ کوئی مخالف نہیں ہے, میں نہیں ہوں. اور میں خود اپنے والد مجھے لے کے جاتے تھے, یعنی سارا دن جو بچہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا باپ صبح 8 بجے سے لے کر وقفہ نماز کے بغیر کھایا پیا ہی نہیں رو رہا ہے, اس پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ مجلس جیسی بھی ہوں, بچوں کو لے جانا, خود مجلس میں ماں باپ کا جاننا, یہ انشورنس ہے بچوں کی. جو بچے اس طرف لگ جاتے ہیں بچپن میں وہ پھر بہت سارے جو اس دور کے فتنے ہیں ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں, ان کی سرگرمی یہ بن جاتی ہے. صرف اس لیے مجلس کا جو اصل مقام ہے یا مجلس کو اب اصل جو دینا چاہیے اس کا تو مجلس تو حر بناتی ہے. مجلس سے تو شہدائے کربلا کی سیرت لے کے, مجلس تو اگر صحیح ہو تو حبیب ابن مظاہر بنائے, مجلس تو اگر صحیح ہو تو مجلس سے جناب قاسم اور جناب علی اکبر صلوات اللہ علیہما کے غلام وہ پھول مجلس سے باہر آئیں جن میں یہ خوشبو موجود ہو. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گئی گزری مجلسیں, ان میں جائیں, بائیکاٹ مجلسوں کا کریں گے نقصان ہے. یہ جو علماء کرام کہتے ہیں مجلسوں کا بائیکاٹ کرو, انہوں نے ایک جہت دیکھی ہے, دوسری طرف سے متوجہ نہیں ہے. آپ نے ہی مجلسوں کا, جو پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگ ہیں, آپ نے مجلسوں کا بائیکاٹ شروع کر دیا, پھر مجلسوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو جو چاہتے ہیں کہ عزاداری کو اپنی لپیٹ میں لے لیں, اپنی کسٹڈی میں لے لیں, اپنی مرضی کے مطابق کریں, ان کو تو کھلی چھٹی ہو جائے گی. آپ جیسے لوگ جائیں گے مجلس میں, کسی کو آپ سے حیا ہوگا, کسی کو آپ کا ڈر ہوگا, کوئی جو آپ سے کہنے کا ہے آپ ان سے کہہ سکیں گے بات, تو ہو سکتا ہے آپ کی بات مؤثر ہو جائے. جاننا چاہیے. اور یہ باتیں بتانے کی کم ہوتی ہیں. میں جب یہاں تدریس کرتا تھا, جامعۃ المنتظر ہمارا بڑا مدرسہ, میں اسی لیے کہ مجلس تو سید الشہداء کیا جاتا تھا, گاہے بگاہے جب وقت ہوتا تھا, بہت سارے تھے جو میرے ہی زیادہ درسوں سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہوئے تھے, اول فول اور یہ وہ ان کو میں کہتا تھا کہ آپ نے, لہذا مجھے یاد ہے کہ 2-3 دوست بڑے پڑھے لکھے ہیں, حتیٰ کچھ یعنی جو ہمارے مذہبی مجلے ہیں ان میں لکھتے بھی تھے, وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہم آپ سے کچھ درس لینے ہیں, سوالات ہیں. تو میں نے کہا فلاں جگہ پر مجلس ہو رہی ہے, چلو. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں جب مجلس میں پہنچے تو پھر وہ جو مجلس پڑھنے والا پڑھ رہا تھا وہ میری طرف سے دیکھتے تھے کہ اس مجلس میں ہمیں لے آئے تھے,
میں ان کو ڈانٹ کے لے آیا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کون پڑھ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کس کی مجلس ہے۔ اسی طرح جو دوست باہر جاتے ہیں، بڑا شرمندہ ہوا ان میں سے، اب اس مجلس کا حال میں آپ کو دوں، آپ مجالس میں گیا کریں اور دیکھا کریں کہ دن بدن اس بہت مخلصانہ عبادت، وہ عبادت جو نسلوں کے مقدر بدل دیتی تھی، مجلس حسین، اس میں کیا کیا، کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے اور کچھ باقاعدہ ایجنٹ ہیں اس ہمارے پلیٹ فارم کو خراب کرنے کے لیے۔ پڑھنے والے بھی ہیں، پڑھوانے والے بھی ہیں، اب سننے والے بھی ہو گئے ہیں، جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری اس بہت عظیم عبادت، ایک اشتہار اور ایک اعلان پر ہزاروں اور لاکھوں کا اجتماع، یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، یہ گھبراتے تھے کہ ہم کروڑوں خرچہ کرتے ہیں تو ہمارا سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے، اور شیعہ ایک اعلان پر، سید الشہداء کی مجلس پر لاکھوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو نہیں باتا تھا، اور کافی حد تک انہوں نے جو اس کے افادہ تھا اس کو کم کر دیا۔ خداوند عالم ہمیں اس عزاداری کی ذمہ داری کو سمجھنے اور بانیوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو ذمہ دار عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو باہر چلے جاتے ہیں نا، اچھے بزنس مینس یا اچھے اسٹوڈنٹ، اب ان کو جب میں کہتا تھا کہ آپ کیوں پاکستان میں جاتے ہیں، وہ مجھے میسج کرتے ہیں گائے بگائے، جب پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان میں رہو، اس ملک میں رہیں جس میں یہ ہو رہا ہے، جس میں گھریلو مسائل یہ ہیں، جس میں امنیت کے مسائل یہ ہیں۔ پھر آدمی خاموش ہو جاتا ہے کہ واقعاً یعنی جس طرح کا بنا دیا گیا ہے پاکستان کو، کوئی شریف آدمی جو اپنی عزت، مال، جان محفوظ رکھنا چاہتا ہے، آہستہ آہستہ پاکستان کو اس نیج پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہر جگہ شریف کہنے کا حق رکھتا ہے کہ یہاں عزت محفوظ نہیں ہے، یہاں تاجر محفوظ نہیں ہے، یہاں اسٹوڈنٹ محفوظ نہیں ہے، چاہے بچہ ہو اور بچی ہو۔ پہلا مرحلہ جو یہ جان، مال، آبرو اور عزت کا تحفظ، یہ باتقوی زندگی نے دینا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا مرحلہ اس کا یہی واجبات اور محرمات ہیں۔ واجبات ادا کریں، محرمات سے بچیں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ دیکھیں اگر شوہر جتنے اس کے واجبات ہیں ایز اے شوہر وہ ادا کرے، اور بیوی ایز اے بیوی جتنے محرمات ہیں ان سے پرہیز کرے بیوی، پھر آپ یعنی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جتنے یہ آئلی زندگی کی مشکلات ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، جتنے کیس عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جو ہی حرام آتا ہے وہیں سے خطرات، بلائیں، آفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس بیوی نے شوہر سے پوچھ کے نہیں گھر سے باہر جانا، جس شوہر نے باہر جا کے اپنی آنکھوں کو، اپنے بطن کو، اپنی عفت کو محفوظ نہیں رکھنا، ہو نہیں سکتا۔ ابھی یہ من لا یاز الفقی کی 4 جلد، اس میں یہ واقعہ کہ ابھی میں نے یہ جمعہ سے آنے سے پہلے ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں تھا کہ حضرت داؤد کے دور میں ایک عورت تھی جو ظاہر ہے
یا بیوہ تھی یا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ایک شخص اس کے گھر آ جاتا تھا، جو شکل صورت کا بھی اس طرح تھا کہ اس عورت کو پسند نہیں تھا کہ وہ آئے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ بیوہ خواتین بے سرپرست ہیں، غریبوں کی بچیاں، جو باپ غریب ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح مرا ہوا ہے۔ یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا تھا، اس کا جو مجرم ہے، اس کا تو پتہ نہیں یہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے مسلم جو اس پر پرچہ ہوا تھا، باپ کے سامنے، گھر کے سرپرست کے سامنے ساری رات اس کی بیوی اور جوان بیٹیوں سے، اور اس کیس میں وہ نہیں رہا اندر، مہینے بھی نہیں رہا کچھ اندر، فوراً باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر میں جا کر وہ جلد 4 میں شیخ صدوق نے نقل کیا کہ اس عورت نے ایک دن اس کو کہا، شاید وہ حضرت داؤد کی خدمت میں گئی اور شکایت کی کہ ایسے ایک شخص ہے جو مجھے آ کر پریشان کرتا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا، اب اس میں تردید ہے، یا اس نے خود کہا کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو کہا کہ آپ اپنے گھر جاؤ، آپ کے گھر آپ کی بیوی کے پاس کوئی شخص آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جا کے پتہ کر لو، اگر نہ ایسے ہو تو مجھے، جب آیا تو ایسے تھا۔ اس نے اس شخص کو پکڑ کر حضرت داؤد کی خدمت میں لے آیا کہ یہ میرا مجرم ہے، اس کو سزا دیں۔ حضرت داؤد نے کہا یہ جو مجرم بنا ہے اور تیرے گھر میں آیا ہے، اس کا زمینہ تو نے فراہم کیا ہوا ہے، تو جب کسی کے گھر جائے گا تو تیرے گھر میں آئیں گے لوگ۔ اجتماعی اور سیاسی محرمات اور واجبات، ان کا اگر خیال رکھے تو یہی، لیکن اس سے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ واجبات اور محرمات یہ پہلی کلاس ہے، یہ اگر معاشرے میں ادا ہونے شروع ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خاندانوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ملک کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ اسلام نے بتایا ہے کہ واجبات کو چھوڑنا یہ پہلی کلاس ہے، فضولیات کو چھوڑیں۔ بعض چیزیں حرام نہیں ہیں، فضول ہیں۔ احمد تارین نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ فضولیات میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور ایک آخری جو نہ کسی نے کبھی بتایا ہے اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، روایات نے بتایا ہے کہ ایک مرحلہ اور آخری کمال تقوی یہ ہے کہ انسان سوا خدا کے کسی کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اس کا غم بھی خدا ہو، اس کی لذت بھی خدا کے ساتھ مناجات ہو۔ وہ اگر روتا ہے تو اس لیے کہ میں خدا سے دور کیوں ہوں، اور اس کو اگر سکون آتا ہے بے شک خنجر کی دھار کے نیچے ہو۔ ترکت ترن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْيَتَامَى لِكَيْ أَرَاكَ۔ عرض کیا ہے کہ جو کربلا والے ہیں ان کو یہ نمونے اور یہ مثالیں سامنے ہونی چاہیے۔ قاتل نقل کر رہا ہے کہ جس کا خون زخموں کی وجہ سے بدن سے نکل گیا تھا، جو پیاسا اتنا تھا کہ علی اکبر کے منہ میں جب زبان رکھی تھی تو فوراً علی اکبر نے زبان
اس پیاسے کی جب گردن پر شمر کا خنجر تھا، لب ہل رہے تھے اور اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام تھا، الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں با تقوی زندگی کی معرفت کے ساتھ تقوی کے تمام مراحل کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه واقهل ناظرنا بنظرة منا إليه۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام حاضرین نماز جمعہ کو بالخصوص اور جہاں جہاں پر مومنین اپنی واجبات کی ادائیگی میں مصروف ہیں ان کو بالعموم اپنی حفظ و سلامتی میں محفوظ اور مامون رکھے۔ تقوی کی نصیحت، تقوی کی طرف دعوت چونکہ خطبہ کا جز ہے اور پھر تکرار کے ساتھ، اس لیے کہ ہر جمعہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جب خطبے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آ جائیں، چونکہ اگر جماعت صرف جمعہ ہوتی تو جماعت تو جمعہ کے علاوہ بھی مساجد میں ہوتی ہے۔ یہ 3 میل کے اندر ہفتہ کی اجتماع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورا ہفتہ جماعت کے بغیر نماز نہ پڑھیں اور ہفتے میں 1 دفعہ 2 خطبوں والی جماعت جا کر ادا کریں۔ اور اس خطبے میں پھر کہا گیا ہے کہ کیا غذا ہے، کیا ڈوز ہے جو جنہیں ہفتے کے واجب ہے اکثر مراجع کے نزدیک جمعہ۔ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہفتے کے بعد تقوی کی یہ نشست نہ ہو تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا نماز اگر چھوٹ جائے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، بدن کوئی کم نہیں ہوتا، لیکن روح مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو واعظ اور نصیحت کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ شاعر و شاعری کا علاقہ ہے ہندوستان اور پاکستان۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء اور فرشتوں کے معلم ہیں، جو علم خدا کا
کامل ترین مظہر ہیں، جس میں کہیں جہالت رجس ہے اور رجس ان سے پاک ہے، شائبہ بھی نہیں ہے، نہ خطا کا نہ نسیان کا۔ وہ کبھی کبھی بکریاں چرانے والے اپنے صحابی ابو ذر کو سامنے بٹھا کر پیغمبر ابو ذر کو کہتے تھے اذنی، تو مجھے موعظہ کر۔ یہ کس لیے کہتے تھے؟ تاکہ کوئی بڑا پڑھا لکھا یہ نہ کہے کہ مجھے تو جمعے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جب پیغمبر صحابی کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے مجھے موعظہ کر، اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر کی تعلیم ابو ذر سے کم تھی؟ فرما رہے تھے اگر پیغمبر اعظم اپنے صحابی کے سامنے بیٹھتے ہیں متعظ بن کر، واعظ کو قبول کرنے والا بیٹھ کر، تو آپ جو ہر طرف سے آفات، شرور، عقیدے پر حملہ، اخلاق پر حملہ، اعمال کی کمزوریاں، آپ کو غار حرا کی بھی ضرورت ہے اور تقویٰ کی پر مشتمل خطبے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے آفات ہیں، جن بلیات میں ہم گرفتار ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بلا جو شاید اور بھی ملک ہیں جو بے امن ہیں، لیکن ہر بے امنی کی مشق جہاں ہوتی ہے وہ پاکستان ہے۔ چند سال آرام ہو گیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے، اب پھر ایک نئی لہر، اور سب سے زیادہ جب بھی یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو اس کا نقصان جس کو پہنچا ہے پاکستان میں رہنے والوں، وہ شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے لائر، ہمارے ٹیچر، پروفیسر، علماء، ذاکرین، آپ اندازہ کریں کہ کون ہے ایسا، کہاں ایسے ہوتا ہے؟ کسی مکتب کے دکھائیں کہ مسجد میں کوئی خطبہ دے رہا ہو اور سامنے جا کر اس کو ٹارگٹ کیا ہو کسی نے۔ ظاہر ہے آپ یہ بات کو حس کریں، آپ اس ملک کا بہت بڑا اگر بائیکاٹ ہو جائے نا شیعوں کی طرف سے الیکشن کا، تو شاید پاکستان کے قانون کے مطابق الیکشن ہو ہی نہیں سکے۔ کوئی کسی منصب پر نہیں جا سکتا پاکستان میں جب تک شیعوں کی حمایت نہ ہو۔ آپ اتنے کم اہمیت ہیں، مذمت کرتے ہیں ہم تو کسی کافر کا مرنا، ہم تو کسی جانور کا مرنا۔ ہمارے مکتب میں ایک جانور کا قتل بے جرم بے خطا، ایک زمین پر رینگنے والی چمٹی اس کا مارا جانا، خیال کرنا چاہیے، دیکھ کے چلنا چاہیے، ہمارے مکتب میں جائز نہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے کرنی پڑتی ہے چونکہ مجبور کیا گیا ہے۔ جب فوجی سکول پر حملہ ہوتا ہے تو پھر سارے دہشت گرد ختم کرنے کی سب کو سوچ جاتی ہے اور ہو جاتے ہیں، عرصہ بھی نہیں لگتا، تھوڑے سے عرصے میں ان کے ٹھکانوں کا بھی پتہ چل گیا، وہ کہاں رہتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا، فوج میدان میں آ گئی۔ اس کا مطلب ہے فوجی کا بچہ مرے اس کی حرمت ہے، ہمارے علماء مرے، ہمارے ذاکرین قتل ہوں، شہید ہوں، ان کی کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو مخلص ہیں، جو پاکستان کا امن چاہتے ہیں،
حالات اس طرح کے بن گئے کہ بہت سارے انتظامیہ کے بندے ایسے ہیں بھی صحیح جو چاہتے ہیں کہ بے امنی نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو لگتا ہے پاکستان ہمارے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں نے اور بھی چند باتیں کرنی تھی، 3 باتیں اگر کہیں آپ میں سے بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کہیں سے رائے لی جائے یا دیں، لکھے، کوئی لکھ سکتا ہے تو سوشل میڈیا پر دیں۔ دہشت گردی کسی کے ساتھ ہو، ہمارے مکتب میں دہشت گردی حرام ہے، جرم ہے، ہمارے مراجع اعظام نے بلکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے، یہ پیچھے شہادت تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا جو ہمارے اور تمہارے دشمن ہیں ان کا مر جائے تو جنازے میں جاؤ، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو۔ ہمارا تو وہ مکتب ہے جو اس طرف متوجہ ہیں۔ دہشت گردی پتے اور شاخیں کاٹنے سے ختم نہیں ہوتی، بیلنس کرنے کے لیے 1-2 کام کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے میں اپنی قوم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بے شک شیعوں کو پہلے جا کے پتہ کرو کہ کن مدرسوں میں یہ فکر پروان پڑھائی جاتی ہے کہ مسلمان کو کافر قرار دے کے مارنا جائز ہے۔ ڈھونڈو وہ مدرسہ، تلاش کرو وہ استاد جو یہ پڑھاتا ہے کہ مسلمان کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ بہت سارے دہشت گردی اسی وقت، رحیل شریف جو ہمارے اس سے پہلے سابقہ کمانڈر تھے، انہوں نے آن دی ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں داعش اور طالبان کے میزبان بیٹھے ہیں، جو ان کو بیڈ فراہم کرتے ہیں، جو ان کو گود بنا کے بیٹھے ہیں، جو ان کو ماہد فراہم کرتے ہیں۔ اس سے بڑا حوالہ اور چاہیے ہماری انتظامیہ کو؟ فوج سے بڑا کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں، پاکستان کے دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، جو پالتے ہیں ان کو، جو تربیت کرتے ہیں ان کی۔ دوسرا، فنڈ کہاں آتا ہے دہشت گردوں کا؟ بے شک ہمارا کوئی ہے اس میں ملوث، کوئی شیعہ ہو، کوئی ہو، جو باہر سے فنڈ لیتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے، وہ مراکز معلوم کریں، معلوم ہے اگر معلوم کرنا چاہیں کہ کن کو ملتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ اور تیسری بات، ہماری سینٹ میں، ہمارے حکومت کی ایوانوں میں کون کون بیٹھے ہیں جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ 3 کام اگر ہو جائیں دہشت گردی پاکستان میں ختم ہو جائے گی۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارے ذاکر اہل بیت پچھلے ہفتے میں درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے ہیں، ذات واجب ان کے درجات بلند کرے، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں، ان کے خاندان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، اور حکومت وقت کو ہوش کے لاسخن لینے کی توفیق مرامد فرمائے۔ یہ اگلا جو 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول، 12 ربیع الاول برادران اہل سنت کے نزدیک ہے، میلاد پیغمبر ہے، اور ہماری اکثر محققین کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ وحدت اس سے آتی ہے کہ اس پورے ہفتے کو میلاد کا ہفتہ قرار دیا جائے۔ جہاں جہاں پر برادران اہل سنت کے جلوس ہوتے ہیں، جس طرح اپنے جلوسوں میں تعاون کرتے ہیں، سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، اسی طرح پیغمبر کا 12 کو نکلے 17 کو نکلے، پیغمبر کی ولادت اور میلاد کا جلوس ہمارا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس جو امت کا درد رکھنے والے پیغمبر تھے،
ہم میلاد منا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں. یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بوڑھے باپ کے بچے اس کی برتھ ڈے منا رہے ہوں اور آپس میں دست و گریبان ہوں. وہ تڑپ رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا میرے لیے یہ جو مجھے تحائف دے رہے یہ نہ دو, میرا سکون اور خوشی اس میں ہے کہ تم مل کے بیٹھو. تمہیں جب سکون ہوگا جب پاکستان میں دہشت گردی ہوگی, امت پیغمبر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوگی, تمہارے پیغمبر قبر میں بھی سکون میں نہیں ہے. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں جس طرح پیغمبر چاہتے ہیں اس طرح ان کی امت بننے کی توفیق فرمائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.